اچھا، جیسے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ رضوان جو ہے وہ رولڈ آؤٹ ہو رہے ہیں اور صورتحال کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، اور ویسے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان یہ صرف اس لیے ہے کہ روٹیشن کی پالیسی بھی ہوگی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ روٹیشن کہاں پہ کیسے کس جگہ پہ ہونی تھی۔ جہاں پہ روٹیشن ہونی چاہیے تھی وہاں پہ روٹیشن ہو نہیں رہی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ کر لیں کہ رضوان کو جو چوٹ لگی ہے، جو چوٹ تو نہیں لگی، اس کو ہیمسٹرنگ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو 2 میچوں کی، اور اچھی بات ہے اس کو تھوڑا سا ہولڈ کرایا، اس کو کہا کہ تھوڑا سا ہولا ہو جا۔ ویسے ابھی تک آج جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اسی قسم کی لگ رہی ہے کہ شاید اگلے 2 میچ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف رضوان نہ کھیلے، اور وہ جو ایک چینج ہو گئی ہوئی ہے جو اس کی اعظم خان کی جگہ پہ جو ہے وہ پلیئر آ چکے ہوئے ہیں، تو وہی جو ہے وہ آگے وہی لے کے چلیں گے، حسیب اللہ جو ہیں وہی لے کے چلیں گے، اور کوئی اور شاید مزید انٹری نہ کی جائے، لیکن مزید انٹری کر دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے جو وہ جو پلیئر تھے جو بڑے اچھا کھیل رہے تھے، محمد حارث، ان کو ضرور چانس دینا چاہیے، ان کو آگے لے کے آنا چاہیے، لیکن پھر پرابلم یہ بھی آئی تھی کہ محمد حارث آتے ہیں تو وہ کس جگہ پہ کھیلیں گے، کیا وہ بھی اوپنر ہیں؟ تو ایڈے 5-6 اوپنرز نال تسی کی کس طرح سے کر رہے ہو؟ تو روٹیشن کی پالیسی جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بابر کو آگے پیچھے کر کے کھلایا جائے، یا بابر کو ایک میچ نہ کھلایا جائے، یا سیم ایوب کو ایک میچ نہ کھلایا جائے، لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ کہیں بھی کسی موقع پہ بھی کسی فورم پہ بھی اس قسم کی باتیں ہو نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ روٹیشن کی پالیسی پہ کون جا رہا ہے؟ محمد عامر باہر جا رہا ہے، حالانکہ محمد عامر کو روٹیشن کی پالیسی پہ باہر بھیجنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو شاہین شاہ افریدی کو ذرا ریسٹ کروا دیتے، یا آپ نسیم شاہ کو ریسٹ کرا لیتے، تو زیادہ بہتر صورتحال ہو جاتی، بجائے اس کے کہ عامر کو آپ نے روٹیشن کی پالیسی پہ اگلے میچ میں باہر کر دیا اور اس کے بعد منہ کی کھائی۔ اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ابھی جو ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ماد وسیم کو روٹیشن کی پالیسی پہ باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ یس، شاداب پرفارم کر رہے ہیں، شاداب کا ایک اور رولا بھی آ چکا ہے، شاداب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جو ہوں، مجھے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پی ایس ایل میں نے 1 ڈاؤن بھی آیا ہوں اور 2 ڈاؤن بھی آیا ہوں، آ کے میں نے وہاں بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، وہ بڑا اچھا کھیلا، اور میں نے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو ایک سچویشن ہوتی تھی کہ جناب پاکستان کے پاس مسائل ہی رہتے تھے، رپڑ ہی رہتا تھا، رولا ہی رہتا تھا کہ جناب ہمارے پاس یہاں پہ اسٹرائک ریٹ کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو اسٹرائک ریٹ کے مسائل تو جو ہے اسی طرح سے آتے جا رہے ہیں، اور اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا، کیونکہ شاداب نے آ کے جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ تھوڑا سا بہتر کیا، اور 200 کے اسٹرائک ریٹ کے اوپر کھیل کے جو ہے 40-42 اسکور کرنے کے بعد وہاں پہ تھوڑا سا اگر میچ پھنسا لیا تو پھنسا لیا، ادروائز یہ میچ جو ہے میرا خیال ہے 15 اووروں میں ختم ہو جانا تھا پچھلا جو میچ تھا۔ اور وہ کاکوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیم آگے جائے گی، جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جائے گی، اس میں ان پلیئرز میں سے ہارڈلی کوئی 3-4 پلیئرز ہوں گے جو ورلڈ کپ کے لیے جائیں گے، باقی سارے جو ہیں وہ ایسی لولے پلیئرز آ کے یہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں، ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ان چیزوں کا دھیان کس نے رکھنا ہے دیکھنا پڑے گا، اور کس طرح سے روٹیشن کی پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے، کس طرح سے اس کو بابر اعظم کو جو ہے وہ کیسے آگے چیزیں لے کے چلنی ہے۔ بابر اعظم کے پاس جب آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ان کا پلیئر ہے جو پھنس گیا ہے اور وہ آؤٹ ہو ہی نہیں رہا، تو پھر آپ کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ تھا، آپ کے پاس جو ہے وہ سیم ایوب تھا، جس کو آپ ہی کی ٹیم میں وہ پی ایس ایل میں کھیل رہا تھا، اور آپ ہی اس کو ایز اے ٹرمپ کارڈ یوز کر رہے تھے، اور ورلڈ کپ کے لیے بھی آپ کو اس کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس سے بالنگ کرا لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتی، لیکن آپ نے سیم ایوب کے ساتھ بالنگ کرانا گوارا ہی پسند نہیں کیا کہ جناب نہیں بھائی میں نے اس سے نہیں کرانا، کیونکہ یہی پالیسی، یہی باتیں، یہ حرکتیں ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں بابر کے بارے میں کہ وہ جو واو فیکٹر جو ہے، جو ایک دم ایکسپریشن دینا، ایک دم گیم چینج کر دینا، ایک دم جو ہے وہ بیٹرز کو، لوگوں کو سرپرائز دینا، وہ سرپرائز دینے کی حد تک وہاں پہ وہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ وہ جو انہوں نے ایک سیٹ پیٹرن بنایا ہوتا ہے کہ اس سے بالنگ کراؤں گا، پھر اس سے کراؤں گا، پھر اس سے کراؤں گا، پھر اس سے کراؤں گا، میچ کی جو بھی سچویشن ہو جائے بابر جو ہے وہ اس چیز میں اس سے آگے نہیں جاتے۔ جس قسم کی گراؤنڈ تھی، جس قسم کی سچویشن تھی، تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے یہاں پہ بڑا اچھا سکور کیا ہوا ہے، بڑا اچھا میچ کھیلا ہوا ہے، سارا کچھ کیا ہوا ہے، پی ایس ایل کھیلا ہوا ہے پنڈی کی گراؤنڈ میں، تو ہوم گراؤنڈ کے اندر آپ کو نیوزی لینڈ کے ساتھ اس طرح سے ہارنا جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتا۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ پھڑکا کے آپ ان بچوں کو ماریں جو نیوزی لینڈ کے آئے تھے، لیکن آپ کا وہی اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ آیا، وہی سارا کچھ آیا۔ شاید رضوان تھوڑا سا بہتر کر لیتا، آگے لے جاتا ہے چیزوں کو، لیکن رضوان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر رضوان کی سچویشن یہیں پہ ہوگی اور وہ یہیں پہ کھیلتا رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے باقی پلیئرز کے ساتھ جو ہے پھر تھوڑی سی ڈس آنیسٹی ٹائپ سچویشن کر دی، کیونکہ جس کو آپ عثمان خان کو آپ دبئی سے لے کے آئے اور آپ کو کہا کہ پاکستان میں کھلانا ہے، وہ ویسے تو ایک آدھے پہ اتنا آگے جا کے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ اوبیسلی وہ اوپنر نہیں تو 1 ڈاؤن کی پوزیشن پہ اس کو کھیلنا چاہیے، لیکن اگر 1 ڈاؤن کی پوزیشن پہ رضوان آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے جب میچ پھنس جاتا ہے
20 ओवरों में कितने मौका मिल जाना है, कितनी भी सिचुएशन क्रिएट हो जानी है, लेकिन वो जो आगे सिचुएशन आ जानी है, आगे जो प्रॉब्लम आ जानी है, वहाँ पे आके फिर इन प्लेयर से नहीं खेला जाना, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को कब देखना है? अभी अगर रिजवान आउट हुए हैं तो उनकी जगह पे क्या ये होगा कि उस्मान जो है वो थोड़ा सा पहले आ जाएंगे और उस्मान आके खेलना शुरू कर देंगे? लेकिन हमें नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि किसी और प्लेयर को ही आप वहाँ पे बुला लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप जो है वो इस वक्त फ़खर ज़मान को भी दोबारा ऐड करवा लें और फ़खर ज़मान वहाँ पे उस पोजीशन पे आके रिजवान की जगह पे आके खेलना शुरू हो जाए। लेकिन ये एक बात बड़ी अजीब किस्म की होगी। अभी कोई बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गए, बहुत ज़्यादा टाइम रह नहीं गया, लेकिन ये रोटेशन की पॉलिसी है, ये कोई पॉलिसी कुछ समझ आ नहीं रही कि किस किस्म की रोटेशन है, कौन कौन रोटेशन की पॉलिसी जो है फॉलो कर रहा है और कौन रोटेशन की पॉलिसी अब प्लान कर रहा है। जबकि आप देख लें कि बाकी टीमें किस तरह से कितने मज़े से कितने सुकून के साथ जा रही हैं। आपने ये भी देख लिया कि अभी बड़ा ज़बरदस्त सिचुएशन क्रिएट हुई है, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है और इंडिया की तरफ से आ रहा है कि जनाब हमने वो खेलनी है, ये सीरीज़ खेलनी है, जो सीरीज़ पता नहीं कितने साल, कई साल, 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया कि हम लोगों ने नहीं खेली। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा ने ये बात कर दी और चीज़ें थोड़ी सी आगे चली हैं और इंग्लैंड ने भी जो है वो दोबारा इंटरनेशन शो की है कि भाई साढ़े को आए खेलो, ऐसी कौन सी मस्त एडा केड़ा रौला है कि तुसी आके जो है साढ़े को सीरीज़ नहीं खेल सकते। वी कैन प्ले सीरीज़ इन श्रीलंका, वी कैन play series in neutral ground in Dubai or wherever, and we can play in Australia, जहाँ पे भी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने तो बार बार ऐलान किया है कि यार तुसी साढ़े को आए खेल लो, बहुत पैसे लभदे ने सानू, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली होती है। उसमें वो T20 सीरीज़ भी होती है, ट्रायंगुलर सीरीज़ भी हो सकती है। अभी जो जिस तरह से पाकिस्तान में अभी हम प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ये साउथ अफ्रीका जो है, ये तीनों ट्रायंगुलर सीरीज़ होगी इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले, तो बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन है। इसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल, ऐसी ऐसी गेम, ऐसी कहानी जो डाली जा सकती है कि हम उसको वहाँ पे उसके लिए भी कर लें। अभी भी मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे तरीके से इसको फॉलो भी कर रहे हैं, उसके बारे में कह भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छा कहा कि भाई ना वो तो सीरीज़ गल कर लाँगे, सब तो पहले तुसी आओ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आके पहले साढ़े नाल खेडो। जो तुम पाकिस्तान आके पहले खेडोगे ना, ये क्या है इसमें ये चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी आके खेडोगे तो बाद फिर बाकी गल्लां होंगी कि अगे की खेडना, की करना, की नहीं करना। पर इस तरह इस सिचुएशन नहीं करनी, इस तरह कोई सूरत हाल नहीं क्रिएट करनी कि आप यहाँ पे पहले आप पाकिस्तान आए ना और उसके बाद आप ये करते हैं कि यार एक सीरीज़ खेलनी जो आप कहीं किसी और जगह किसी मुल्क में जाके खेलेंगे। नहीं भाईजान, पहले आप पाकिस्तान में आए। वो मोहसिन नकवी वाज वेरी राइट, ऑब्वियसली ही इज मिनिस्टर इंटीरियर एज वेल, तो ही हैज़ टू डिसाइड कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। और वही जो है अगर वो बैठा हुआ है वहाँ पे उस सीट के ऊपर भी जो सीट बनती है ये क्या कहते हैं इसको, पीसीबी के चेयरमैन की भी, तो वही एक चीज़ जो है वही वहीं से भी उसको कैरी करना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे तरीके से लेके इसको चला जा सकता है, बड़े अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो लास्ट में आपको जो बात कर लूँ कि ये जो आखिरी 2 मैचेस होंगे यही ट्रेंड सेट करेंगे, यही बताएंगे कि भाईजान हमने वर्ल्ड कप के लिए कौन सी टीम लेके जानी, क्या करना है और किस तरह से हम इनको लेके चलेंगे। ये बहुत एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है। अल्लाह करे कि हम लोग इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लें। लेकिन अभी तक जो है वो अच्छा भला पहले मैच में जो है वो लगा था कि हम लोग अच्छे सेटल हो गए, लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि अभी हम सेटल नहीं हुए, भी बहुत ज़्यादा रौला जो है वो मज़ीद रहता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।